Assalamu alaikum students, welcome to class. Hope that you are fine and doing best these days. I am going to help you regarding your summer pack of 9th class. So let's come towards the questions. The first question is about who presented Lahore resolution. Qaradat Lahore kisne pesh ki? So the answer is Lahore resolution was basically presented by A.K. Fazlul Haq. A.K. Fazlul Haq ने जो है वो ये قرارداد پیش کی، جن کو ہم شیر بنگال یا ٹائگر آف بنگال کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دا نیکسٹ کویشچن از ایگریکلچر ریفارمز بائی ایوب خان۔ ایوب خان نے جو زرعی اصلاحات دی تھیں اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سو دا فرسٹ کویشچن از اباؤٹ دا لمیٹیشن آف دا لینڈ۔ سو ایوب خان نے کہا کہ جو کوئی بھی پرسن ایسا جس کے پاس زمین ہے تو وہ 500 ایکڑ نہری زمین رکھے گا اور 1000 ایکڑ بارانی زمین رکھے گا، یعنی بارش کے پانی سے سیراب ہونے والی زمین اور نہر کے پانی سے سیراب ہونے والی زمین کی جو لمیٹیشن ہے وہ اس نے اناؤنس کی، باقی زمین ان سے چھین لی جائے گی یا لے لی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور پھر اس نے کہا کہ ہم آسان زرعی قرضے جو ان سے ایزی ایگریکلچر لونس ان سے ہیں وہ فارمرز کو پرووائڈ کریں گے تاکہ ایگریکلچر کے اندر ریفارمز انٹروڈیوس کروائی جا سکیں۔ اسی طرح سے ڈسٹریبیوشن آف سیڈس جو تھی وہ بہت ایک امپورٹنٹ اور میجر سٹیپ تھا ایوب خان کی طرف سے، تاکہ پروڈکشن جو سی وہ انکریز کی جا سکے۔ اریگیشن سسٹم جو تھا وہ اس کو امپروو کیا گیا، کینالز جو تھی ان کو پیوڈ کیا گیا اور ٹیوب ویلز وغیرہ لگائے گئے تاکہ پانی جو ہے وہ اس فصلوں کو فراہم کیا جا سکے۔ اسی طرح سے کیمیکل فرٹیلائزرز پرووائڈ کیے گئے تاکہ پروڈکشن جو ہے وہ امپروو کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ فصلیں پیدا کی جا سکے۔ ناؤ دا نیکسٹ کویشچن از 5 اسلامک پروویژنز آف 1956 کانسٹیٹیوشن۔ آپ نے 5 اسلامی دفعات بتانی ہیں 1956 کی آئین کی۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سپریم پاور اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے کہ اگر کوئی پوری کی پوری کائنات پر حاکمیت رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ دا نیکسٹ پوائنٹ از اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ دا نیم آف دا پاکستان واز بیسیکلی اناؤنسڈ ایز اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ سو اسلامی کا جو ورڈ تھا اور اسلامک کا جو ورڈ تھا وہ اس کے ساتھ ایڈٹ کیا گیا۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ہم مائنورٹیز رائٹس کی طرف، یعنی کہ ہم نے یہ کہا کہ جس طرح اسلام کے اندر مائنورٹیز کو رائٹس ہیں اسی طرح سے ہم اپنی کنٹری کے اندر بھی جو ہے وہ رائٹس پرووائڈ کریں گے مائنورٹیز کو۔ دا نیکسٹ پوائنٹ از اسلامک لائف سٹائل جو ہے، اسلامی طرز زندگی جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا، اس کے منافی کوئی اور جو ہے لائف سٹائل اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے کہا گیا کہ منشیات فروشی اور الکوہل وغیرہ جو ہے اس کو بالکل بھی الاؤ نہیں کیا جائے گا کنٹری کے اندر، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسلامی طرز زندگی کو اڈاپٹ کریں گے تو اس کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ناؤ دا نیکسٹ کویشچن از ٹارگیٹس آف 3rd 5 year پلان۔ جو تیسرا بجٹ جو تھا وہ دیا گیا تو اس کے اندر کیا ٹارگیٹس رکھے گئے تھے کہ ہم نے اچیو کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو کی گئی وہ یہ کی گئی کہ نیشنل انکم یعنی قومی آمدنی کو بڑھایا جائے گا، ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ کیا جائے گا اور امپورٹ کم سے کم کیا جائے گا تاکہ نیشنل انکم جو سی ہے وہ انکریز ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگلا پوائنٹ جو رکھا گیا وہ یہ رکھا گیا کہ امپلائمنٹ پرووائڈ کی جائے گی۔ ہمارے ہاں چونکہ ہم نیو بورن کنٹری کے طور پر سامنے آئے تھے تو ان امپلائمنٹ بہت زیادہ تھی، تو 3rd 5 year پلان کے اندر یہ کہا گیا کہ روزگار جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو سے ہیں وہ اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو کر سکیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از فورن ایڈ جو ہے، غیر ملکی امداد جو ہے اس کو لینے سے جو ہے وہ گریز کیا جائے گا، جو ہے وہ بالکل اس کو کم سے کم لینے کی کوشش کی جائے۔ کسی طرح سے پر کیپٹا انکم جو ڈسپیرٹیز ہم دیکھنے میں آ رہی تھی کہ مختلف علاقوں میں ڈفرینٹ قسم کی فی کس آمدنی جو ہے پر ہیڈ لوگ جو ہیں وہ کما رہے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے امپروومنٹ لے کے آنے کی کوشش کی جائے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ از مسلم فیملی لاز آرڈیننس۔ یہ آئلی قوانین کچھ فیملیز کے لیے، مسلم فیملیز کے لیے جو تھے وہ ایوب خان گورنمنٹ کی طرف سے انٹروڈیوس کروائے گئے تھے۔ سو دا فرسٹ پوائنٹ از رجسٹریشن آف میرج از کمپلسری فار ایوری پرسن۔ نکاح کا اندراج کرانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جب جس کی بھی شادی ہوتی ہے اس کے لیے کمپلسری ہو گیا کہ اس کو اپنا رجسٹریشن آف میرج کرانا ہوگا۔ دا نیکسٹ پوائنٹ از طلاق اور ڈائیورس، کہ اگر ان کیس کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے سو شی ہیز ٹو آبزرو 90 days ایز این عدت، اس کو 90 days تک عدت جو ہے وہ آبزرو کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد آتا ہے پرمیشن آف سیکنڈ میرج، دوسری شادی کرنے کے لیے، مرد کو دوسری شادی کرنے کے لیے
پہلی بیوی سے اجازت لینی ہوگی. جب تک پہلی بیوی اجازت نہیں دے گی دوسری شادی الاؤ نہیں کی جائے گی. آگے آتا ہے ایج آف میرج کہ کتنی ایج تک جو ہے وہ شادی کی جا سکتی ہے. سو اس کے لیے اناؤنس کیا گیا 18 ایئرس فار بوائز اینڈ 16 ایئرس فار گرلس، یعنی 18 سال کی عمر کا لڑکا اور 16 سال کی عمر کی لڑکی کے لیے شادی کی جو ایج ہے وہ ویلڈ کر دی گئی. اس سے پہلے جو ہے وہ انڈر ایج شادی کرنا الاؤ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے رائٹ آف آرفن گرینڈ سن. اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو اس کا حصہ رکھا جائے گا اس کے دادا کی پراپرٹی میں سے. ٹھیک ہے، سو اس طرح سے اس کے رائٹس کو پریزرو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. نیکسٹ کویشچن از کازز آف 1965 وار. 1965 کی جنگ کی کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جنگ جو تھی وہ آبزرو کی. ویسے تو بہت ساری ریزن تھی لیکن یہاں پر 2 مینشن کروں گی. کانفلکٹ آف واٹر ڈویژن، ایک تو پانی کا بہت مسئلہ چل رہا تھا، آئے دن اس کے اوپر لڑائی جو تھی وہ چل رہی تھی. اور دوسرا آپ کو پتہ ہی ہے سب سے مین بون آف کنٹینشن جو تھا وہ تھا کشمیر ایشو. کشمیر جو تھا وہ ایک مسلم پاپولیٹڈ ایریا تھا اور ہم اس کو اپنا حصہ بنانا چاہتے تھے اور بھارت اس کو اپنا حصہ بنانا چاہتا، تو اس کے اوپر ابھی تک جو سے وہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. دا نیکسٹ پوائنٹ از ایل ایف او پوائنٹس آف فیوچر اسٹریٹجی. ایل ایف او کی جو تھا وہ لیگل فریم ورک آرڈر تھا جو کہ یحییٰ خان کی حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی فیوچر اسٹریٹجی اپنائے گی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ملک کا نام جو ہے وہ رکھا جائے گا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ٹھیک ہے، اور دا نیکسٹ پوائنٹ از بیسک رائٹس جو ان سے وہ پرووائڈ کیے جائیں گے، جیسے زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہوگا ان کو، ایجوکیشن کا حق ہوگا، مائگریشن کا حق ہوگا، ریلیجن، اسپیچ، ان سب کا کے حقوق جو ان سے ہیں وہ حاصل ہوں گے. آگے آتی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، آزاد اور خود مختار عدلیہ ہوگی، کوئی اس کو پریشرائز یا سنب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہے اسلامک آئیڈیالوجی جو سی ہے اس کو فالو کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی جائے گی اس کے اندر فیوچر اسٹریٹجی کے اندر، اور اس کے اکارڈنگ ہی اپنی لائف جو سی ہے وہ اسپینڈ کی جائے گی اور اسی کے اکارڈنگ قانون بنائے جائیں گے. یونین کاؤنسل اینڈ یونین کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ یونین کاؤنسل واز بیسیکلی فار دا ولیجز اینڈ یونین کمیٹی از بیسیکلی فار دا سٹیز. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی لوکل سیلف گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، ادارے ہیں جو کہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. یونین کاؤنسل دیہات میں اپنا کام کرتی ہے اور یونین کمیٹی جو ہے وہ شہروں میں اپنا کام کرتی ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے علاقے کی ترقی کے اندر جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے، اسٹریٹ لائٹس کو مینیج کرنا ہوتا ہے، ڈرینیج سسٹم کو مینیج کرنا ہوتا ہے، ڈسپیوٹس اگر کوئی چل رہے ہیں تو ان سب مسئلے مسائل کو جو ہے وہ سولو کرنا ہوتا ہے. یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یونین کاؤنسل اور یونین کمیٹی کا اپنی ریلیونٹ ایریاز کے اندر. ٹھیک ہے، اکانومک ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ معاشی ترقی. اگر ہم نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے معاشی ترقی، یعنی کہ گروتھ آف این اکانومی فرام بیکورڈ ٹو ایڈوانس از ناؤن ایز اکانومک ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے.